بعض باعمل مسلمان بلکہ ہر باعمل مسلمان سے زندگی دین پر عمل کرنے میں گزری ہو، اس نے وقت پہ نماز پڑھی ہو، رمضان کے روزے رکھے ہوں، اور مسجد میں مرد جماعت سے نماز پڑھتا ہو، یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہو، یہ اسی طرح عورت ہو تو یہ سارے کام کرتی ہو، تلاوت کرتی ہو، تسبیحات کرتی ہو۔ پھر بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسا حادثہ، بیماری پیش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی وہ نیک کام نہیں کر سکتا، مثلاً مسجد نہیں جا سکتا، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، بیماری کی وجہ سے بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، یا اسی طرح کچھ مصروفیت اس کی بڑھ جاتی ہے، یا اتنا کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اپنے حساب کا معمولات جاری نہیں رکھ سکتا۔ خاص طور پہ جو نفلی معمولات ہیں، یہ جو فرض معمولات تھے، ان کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے نماز کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، بیٹھ کے پڑھتا ہے، یا پہلے مرد نماز مسجد میں پڑھتا تھا، بیماری آ گئی ہے ہسپتال میں یا گھر میں پڑھتا ہے۔ تو ایسے بیچارے باعمل لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ میرا یہ عمل چھوٹ گیا، اور میری نمازیں پوری نہیں ہوتی، یا نوافل پورے نہیں ہوتے، تلاوت پوری نہیں ہوتی، فلاں ایک کام رہ گیا ہے، اور وہ پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ شاید اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ پریشانی نہ آئی ہو۔ تو ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں ایک بہت اہم حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے ارشاد فرمائی ہے، میں اس کے الفاظ بھی سناتا ہوں اور ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مریض العبد او سافر کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما، کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ تندرستی اور اپنے مقام والے اعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان اعمال کا ثواب دکھوایا جاتا رہتا ہے جو وہ صحت اور اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے کرتا رہتا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے جب اللہ نے طاقت، قوت، صحت اور فرصت عطا فرمائی تھی، اس میں الحمدللہ ہم یہ نیک کام انجام دیتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری یا مصروفیت بھیج دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا خدا نخواستہ افلاس، تنگ دستی آ گئی، اب صدقہ خیرات نہیں کر سکتے زیادہ، تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ ہاں، خدا نخواستہ اپنی کسی کوتاہی کا اس میں عمل دخل ہو، اس پہ انسان توبہ استغفار کرے اور تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً اپنی صحت خراب کسی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے تو توبہ استغفار کرے اور تندرست ہونے کی کوشش کرے۔ جب تک تندرست نہیں ہوتا اس وقت یہی سوچتا رہے کہ اللہ کے نبی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ تندرستی والے اور ماضی والے جو میرے نیک اعمال چل رہے تھے، اب اگرچہ میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ان کا ثواب مسلسل مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اسی وجہ سے، یعنی بیماری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں بہت سی نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں۔ بیماری تھی، مجبوری تھی، تو بہت سے واقعات ایسے صحابہ کرام کے ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور پریشان نہ ہوں۔ بعض لوگ پریشان ہو کے پھر خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی، یا آپ نے تلاوت کم کرنی ہے، یا آپ نے فلاں کام نہیں کرنا، مسجد نہیں جانا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کون ہوتے ہیں، لوگ کون مجھے منع کرنے والے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ کام کریں، میں تو یہ کام کروں گا۔ بھئی یہ غلط فہمی ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ڈاکٹر اور گھر کے افراد دوسرے لوگ اگر کوئی ایسی بات کہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت ان کی اجازت دے رہی ہو، اور وہ کام کرتے واقعی نقصان پریشانی کا اندیشہ ہو، پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سفر کے دوران، جو شرعی سفر تھا، روزے بھی چھوڑ دیے تھے۔ تو ان نماز کو، روزے کو، معمولات کو بلا وجہ چھوڑنا، سستی کی وجہ چھوڑنا تو قابل مذمت ہے اور قابل ملامت ہے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے چھوڑے جائیں یا تب ان کی حیت تبدیل ہو جائے، ان میں کچھ ذرا تاخیر ہو جائے واقعی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حکم نہیں دیا کہ آدمی مجبور ہو پھر بھی وہ لازمی پورا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کو متبادل بتا دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔